جا بجا خون کی ندیاں اور لوتھڑے، ہواؤں میں رچی بسی خون کی خوشبو، چھریاں ہاتھوں میں پکڑے ادھر سے ادھر بھاگتے لوگ۔ یہ مناظر کسی جنگ کے میدان کے نہیں بلکہ کراچی میں منائی جانے والی عید الاضحیٰ کے۔ یہ تو وہ مناظر ہیں جو عید کے روز کے ہیں۔ اگر آپ 10 روز پہلے چلے جائیں تو مناظر اس سے بھی زیادہ تکلیف دیں گے، کیونکہ لوگ ایک ایک ہفتہ قبل گلیوں کو کناتے لگا کر بند کر دیتے ہیں۔ شہر کی کم و بیش ہر گلی عید کی آمد کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہے اور فضا جانوروں کی غلاظت کی بو سے بھر جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے ڈی ڈے یعنی عید الاضحیٰ کا دن، جب آپ کو سڑکوں پر صرف ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ جا بجا قصائی چھریاں ہاتھ میں پکڑے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، سڑکیں خون سے تر ہیں، اور اس کے بعد ان کی آلائشیں بھی سڑکوں پر ہی چھوڑ دی جاتی ہیں تاکہ وہ کتوں، چیلوں اور کووں کی ضیافت کا باعث بنے۔ یہ مناظر آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہوں گے کہ کیا دنیا بھر کے 1 ارب سے زائد مسلمان ایسے ہی عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ میں تقریباً پچھلے 30 سال سے دیار غیر میں رہائش پذیر ہوں۔ عمان میں 26 سال ہو گئے مجھے۔ آج بھی یہاں پہ جانور قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں، دکھاوا بہت کم ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جانور کا کیا ریٹ ہے، 40 ریال سے لے کے 60 ریال تک بکرے مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دمبوں کی قیمتیں ہیں۔ منڈیاں ان کی لوکیشنز کریٹ کر دی جاتی ہیں جو کہ تمام سہولیات کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے یہاں پہ جو ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کے ریٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ فکس کر دیتی ہے، 2-4 ریال آگے پیچھے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اس پہ۔ اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی بلدیہ جو مختلف علاقوں کی بلدیات ہیں ان کی طرف سے اسپیشل انتظام ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سلاٹر ہاؤس میں اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، وہاں پہ اسپیشل سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ پورا جانور آپ کو کٹ کے ٹوکن نمبر کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہمارے گھر میں تھوڑا جگہ موجود ہے تو ہم جانور 5-6 دن پہلے لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر گھر کے اندر ہی ایک ایسے مقام پہ جہاں سے علائشیں باہر نہ جائیں، جانور کا اگر ذبیحہ ہو تو خون باہر نہ نکلے، سڑک پہ نہ جائے۔ اور اس کے بعد بھی جب صفائی ہوتی ہے پورے دالان کی جو ہے تو اس میں اس طریقے سے ہو کہ ہم پانی جو ہے وہ ہماری نالیاں جو بنی ہوئی ہیں ان میں ہی جائے۔ وہ پاکستان والا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ نے باہر گھر کے باہر جانور باندھ دیا، علائشیں وہیں پہ ہیں، اس کے بعد پھر وہیں پہ آپ نے قربانی کی اور اس کے بعد وہیں پہ خون بہہ گیا سڑکوں کے اوپر، اس کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ۔ بلدیہ کی طرف سے کافی سخت قوانین ہیں، فائن ہے 200 ریال یعنی کہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے سے لے کر فائن ڈپینڈنگ کہ آپ نے کس قسم کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ مطلب آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ قربانی کر سکیں گھروں میں، تو ایک انہوں نے اسپیشل ایریاز بنائے ہوئے ہیں، وہیں پہ جا کے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہیں پہ قربانی ہوتی ہے۔ جو اینیملز مارکیٹ ہیں جہاں پہ آپ نے جا کے اپنی قربانی کا جانور خرید لیں اپنی مرضی سے، وہاں پہ جا کے آپ ان سے وہیں پہ پرچیز کرتے ہیں، ساتھ میں ان کے وہ بیٹھ ہوتے ہیں جو مطلب بنا کے بھی دیتے ہیں، تو آپ ان سے بھی وہیں پہ آپ اپنی ڈیٹ اور ٹائمنگ وغیرہ فکس کر دیتے ہیں کس ٹائم پہ وہ آنا ہے کیا کرنا ہے، تو وہ وہیں پہ آپ کو ایک ٹوکن دیتے ہیں، آپ اس حساب سے اس ٹائم پہ جاتے ہیں تو آپ کی وہ جو چیز ہوتی ہے قربانی کی تو وہ ریڈی کر کے انہوں نے رکھی ہوتی ہے پیک کر کے۔ 12 سال سے میں یہاں پہ ہوں، میں نے کبھی بھی کوئی علائشیں ایسی کچھ بھی ایسی گندگی وغیرہ کہیں پہ بھی نہیں دیکھی پوری یو اے میں، کبھی کوئی بدبو نہیں آئی ہمیں، کچھ بھی نہیں ایسا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ بہت ہی لمیٹڈ جو ہے وہ کچھ سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کو جو ہے یہ پرمٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ جو یہ عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اچھا وہ انتہائی آرگنائز ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ایکسیس نہیں ہوتا، آپ کو وہیں جانا ہے، وہیں سے جانور لینا ہے، اور وہ پھر اسی طریقے سے اس کو ایک مشین کے اندر جو ہے وہ اسٹک کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر آپ مطلب انسسٹ کرتے ہیں تو جو ہے وہ آپ بڑی مشکل سے اس پہ جو ہے وہ آپ چھری پھیر سکتے ہیں، اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے وہ آپ کو ذبح کر کے اس کی جو ہے وہ کھال اتار کے اس کو صاف کر کے آپ کو پورا اسٹرکچر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں جو ہے وہ بڑے جانور کا تو کوئی تصور ایسا ہے نہیں بالکل، اور جس طریقے سے پاکستان میں یا دنیا کے دیگر ممالک میں، بالخصوص امریکہ میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہاں گھر پہ لا کے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، یہاں ایسا جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں مخصوص جو ہے وہ سلاٹر ہاؤسز ہیں، اور مطلب آپ سمجھیں کہ ایک سلاٹر ہاؤس اگر ہے تو وہ 4-5 شہروں کو جو ہے وہ کور کر رہا ہے۔ تو مویشی منڈی میں جانور ہوتے ہیں اور آپ نے وہ عید والے دن ہی جا کے نماز کے بعد وہاں سے آپ نے لینے ہیں، اور لینے کے بعد یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں جیسے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں یو اے ای کے اندر، ان سب کے اپنے اپنے ایک سلیکٹیو ایبیٹوائرز بنے ہیں وچ از کالڈ مذبح خانہ۔
یا کساب خانہ، جہاں پہ مکینکلی یا کہہ لو مشین کے تھرو جو ہے وہ آپ کا جانور ذبح ہوتا ہے. مطلب ذبح تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک پوری پروسیس رکھا ہوا ہے. آپ جانور لے کے نماز کے بعد وہاں جائیں گے، وہاں پہ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے. ٹوکن لے کے آپ کے جو نمبر ہے اس نمبر پہ آپ کی باری آئے گی. دین آپ کا جو جانور ہے وہ ذبح ہو کے 4 پیسز میں کٹ کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. دین دس 4 پیسز آپ کو اگر مزید اس کو اپنے حساب سے کرنا ہے تو پھر وہ جو ہے آپ جو آؤٹ سائڈ آپ کا جو بھی علاقے کے اندر جو میٹ شاپس ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ نے بات کر لیں ایک دن پہلے کہ بھائی میں جانور اس طرح لے کے آؤں گا، تو وہ آپ سے پہلے سے بکنگ کر کے رکھے گا سلاٹ کی. پھر وہ آپ گھر میں لا کے، کیونکہ وہ 4 پیس ہوتے ہیں، تو پھر وہ گھر میں لا کے کمرے میں آپ پلاسٹک وغیرہ بچھا کے پرووائڈیڈ کہ ایون لانے لے جانے میں بھی کوئی بھی خون کا ڈراپ یا کوئی بھی ایسی چیز راستے میں کہیں پہ بھی آنی نہیں چاہیے، ورنہ دیر از اے بگ فائن فرام گورنمنٹ اٹ سائڈ. تو اس میں پھر آپ گھر میں لا کے اس کے پیسز کروا لیجیے اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے مستحقین میں یا جو بھی آپ کے دوست احباب. مسلم ممالک کے علاوہ دنیا بھر کے 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کے دوران بھی قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ایک حج رضاکار کے مطابق 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی قربانیاں بیک وقت ہونے کے باوجود کراچی جیسے مناظر وہاں بھی نظر نہیں آتے. جو مکہ میں سلوٹر ہاؤسز ہیں وہ مینا کے ہی قریب ہیں. وہ یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ جائیں گھروں کے اوپر چھت میں رکھے جانوروں کو، یا تو گلیوں میں رکھے یا وہاں پہ قربانیاں کرے. یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ نظام بہت صاف ستھرا ہے، بہت اچھا ہے. ان کی اپنی جو ہے سلوٹر ہاؤسز ہیں. کچھ حاجی ہیں جو وہیں سے ہی پیمنٹ کرتے ہیں، تقریباً 700 سے 900 ریال تک. تو اور کچھ حاجی ہیں جو یہیں پہ ڈائریکٹ جا کے وہاں پہ کوپن لے کے پیمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کو اگر جانا ہے، دیکھنا ہے، آپ کی مرضی، کیونکہ کچھ حاجی جو ہے کافی تھکے ہوئے ہوتے تو وہ نہیں جا پاتے، تو وہ نہیں دیکھ پاتے. وہ بولتے خلاص ہماری قربانی ہو جائے تو ہم جو ہیں اپنے احرام اتارے. اور کچھ حاجی جو ہیں وہ خود ہی جا کے اپنی قربانی وغیرہ سب دیکھتے ہیں. آدھا گوشت جو ہے وہ جاتا ہے قربانی والے کے پاس، اور آدھا گوشت جو ہے یہاں کی گورنمنٹ جو ہے خود ہی بانٹتی ہے غریبوں پہ. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.